زندگی جس نظام پر چل رہی ہے، اس نظام پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات تسلیم کیے بغیر نہیں کہ ساری زندگی خیالات کے اوپر قائم ہے۔ اگر خیالات کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو زندگی کے تمام تقاضے، زندگی کے تمام حواس اور خود زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زمین کی کوئی حرکت، کوئی کام، کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جس کام، حرکت یا جس تقاضے میں خیالات سے باہر، جس چیز کی زمین کی کوئی حرکت، کوئی کام، کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جس کام، حرکت یا جس تقاضے کو خیالات سے باہر کر دیا جائے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس کام سے متعلق خیال آئے اور خیال کے اندر گہرائی پیدا ہو۔ جب تک خیال کے اندر گہرائی پیدا نہیں ہوتی تو خیال تصوراتی شکل و صورت میں منتقل نہیں ہوتا، اور جب تک تصورات میں گہرائی واقع نہیں ہوتی اس وقت تک کسی چیز کا مظہر بننا ممکن نہیں ہے۔ خیال آنے سے پہلے ایک اور لطیف صورت یہ ہے کہ خیال ایک ایسی کیفیت ہے جس کیفیت کا دباؤ ذہن پر پڑتا ہے، اور اسی خیالی کیفیت کی بنیاد پر آدمی خیال میں معانی پھیلاتا ہے۔ لیکن خیال سے پہلے ایک اور کیفیت ہوتی ہے، دراصل ہوتا تو خیال ہی ہے، لیکن وہ خیال اتنا لطیف ہوتا ہے کہ اس کا دباؤ ذہن پر نہیں پڑتا، لیکن ذہن کے اوپر حل کی شبیہ ضرور بن جاتی ہے۔ یہ شبیہ کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ خیال کی اس لطیف کیفیت کو وہم کہتے ہیں۔ خیال کی لطیف کیفیت جب گہرائی اختیار کرتی ہے تو واہنے سے گزر کر خیال بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خیال آتا کہاں سے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خیال کے بعد ہی زندگی کے سارے تقاضے بنتے ہیں۔ یہ بات ابھی غور طلب ہے کہ خیال آتا کہاں سے ہے۔ لوح محفوظ پر نقوش جب نزول کرتے ہیں، نزول کرنے کے بعد روشنی کی لہروں میں منتقل ہوتے ہیں، ایسی لہریں جنہیں لکیریں کہتے ہیں، ایسی لکیریں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ لکیریں جب ذہن سے ٹکراتی ہیں اور وہاں سے بکھرتی ہیں تو یہ صورت ایسی کیفیت کی ہے جس کو وہم برآمد دیتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ سے یہ لہریں اور لکیریں نزول کر کے ذہن انسانی پر وارد نہ ہو تو انسان واہمے اور خیال سے واقف نہیں ہوگا، اور جب تک واہمہ اور خیال سے واقفیت نہیں ہوگی اس وقت تک زندگی کا تقاضا نہیں بنے گا۔ ہم رات دن یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کے وابستہ خیال کرتے ہیں، اور بے شمار خیالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور نظر انداز کر دیتے، اور ان خیالات سے بالکل لا علمی اختیار کر کے گزر جاتے ہیں۔ کوئی بھی خیال ذہن پر وارد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خیال کا تعلق کائنات کے کسی نہ کسی شعبے سے ضرور ہے۔ خیال کا آنا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ خیال کہیں سے آیا۔ یہ خیال ذہن انسانی پر ٹکرایا تو ذہن میں حرکت پیدا ہو، ایسی حرکت جس حرکت کے بارے میں ہم کوئی حق میں رائے نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ذہن کے پردوں میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ چونکہ ہم اس حرکت کو محسوس نہیں کرتے یا حرکت میں معنی نہیں پہنا سکتے یا حرکت کا ذات سے، کائنات سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس حرکت کا تعلق کائنات کے ان تاروں یا لہروں سے ہے یا کائنات میں کام کرنے والی لکیروں سے۔ کائنات میں کام کرنے والی ان لکیروں سے ہے جو کائنات کے نظام کو ایک خاص ترتیب و تدبیر کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس بات سے آشنا ہیں کہ ہوا چلتی رہتی ہے، ہوا کی تیزی، کمی، خنکی یا گرمی سے متعارف ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے ہوا معمول سے چل کر تیز جھونکوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل یعنی تیز جھونکوں میں منتقل ہونا چونکہ روٹین کی حرکت کے خلاف ہے، لازماً یہ سوچنا پڑے گا کہ جس نظام میں ہوا بنتی ہے یا جس نظام سے ہوا چل کر زمین پر پھیلتی ہے اس نظام میں تغیر واقع ہوا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے ذہن میں کوئی حرکت واقع ہوتی ہے یا کوئی خیال وارد ہوتا ہے
تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے لاشعور میں حرکت واقع ہوئی ہے، کہیں حرکت واقع ہوئی ہے، اس حرکت کا اس نظام سے تعلق ہے، یہ انسان کی خود اپنی تلاش پر منحصر ہے۔ کوئی آدمی گہرائی میں تفکر کرنے کے بعد اپنے لاشعور سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اسی مناسبت سے اس کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ قانون کے مطابق ذہن کی دو سطحیں ہیں، ایک سطح وہ ہے جو فرد کی ذہنی حرکت کو کائناتی حرکت سے ملاتی ہے، یعنی یہ حرکت فرد کے محسوسات کو فرد کے ذہن تک لاتی ہے۔ تخلیق کائنات کے فارمولے سے متعلق پچھلے اسباق میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات 3 لاشعور ایک شعور سے مرکب ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان 4 شعور یا 3 لاشعور اور ایک شعور میں آدھا حصہ نور کا ہے اور آدھے حصے کی تخلیق نفس میں سے عمل میں آتی ہے۔ اول شعور نور مفرد، دوم شعور نور مرکب ہے۔ یہ نور کی 2 قسمیں ہیں جن کی کافی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ زندگی کا قانون اور زندگی جن قواعد و ضوابط پر چل رہی ہے، ان کو جاننے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ علم حاصل ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز 2 رخوں سے مرکب ہے۔ یہ 2 رخ دراصل 2 لہریں ہیں۔ جب یہ 2 لہریں بیک وقت کام کرتی ہیں تو ان کو نسمہ مرکب کہا جاتا ہے، اور جب مفرد لہر سے کوئی تخلیق وجود میں آتی ہے تو اسے نسمہ مفرد کہتے ہیں۔ اس طرح نسمہ مرکب کے 2 رخ ہیں، اسی طرح نسمہ مفرد کے بھی 2 رخ ہیں۔ کائنات میں جو چیزیں موجود ہے وہ 2 رخوں سے تخلیق کی گئی ہے۔ محفوظ کے قانون کے مطابق کوئی چیز مجرد ہو، مادی ہو، غیر مرئی ہو، بہرحال 2 رخوں کے اس قانون کی پابند ہے۔ کوئی چیز جو کائنات میں موجود ہے وہ 2 رخوں سے متعلق ہوتی ہے۔ کوئی شے 2 رخ کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ مرئی اشیاء کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک صورت نظر آتی ہے، اس صورت میں بے شمار خد و خال ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خد و خال سے مرتب اس شے کو کوئی چیز سنبھالے ہوئے۔ ہر وجود کے 2 رخ ہیں، ایک رخ غالب ہے اور دوسرا رخ چھپا ہوا ہے۔ یہ دونوں مل کر زندگی بنتے ہیں، اور زندگی ہی احساس یا حس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ احساس یا حس کے بھی 2 رخ ہیں، یہ 2 مراتب ہیں، ایک وہ شے جو شاہد ہے، سامنے ہے، اور دوسری وہ جو مشاہدہ کرنے والی ہے۔ ایک رخ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنے والی قوت موجود ہے، یہ قوت کسی چیز کو دیکھتے محسوس کرتی ہے۔ دوسرا رخ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنے والی قوت کی نگاہ پڑتی ہے، جہاں محسوس کرنے والی حس موجود ہے۔ محفوظ کے قانون کے مطابق یہ دونوں رخ کسی ماہیت کا فعل یا حکم بنتے ہیں۔ جب تک حس کے دونوں رخ یکجا نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب موجود ہمارے سامنے ہوتا ہے تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گوشت پوش کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس وجود کو جس نے سنبھالا ہوا ہے وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ مادی شے، مرئی شے گوشت پوش کی آنکھ سے نظر آتی ہے، اور غیر مرئی چیز گوشت پوش کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن روحانی آنکھ سے نظر آتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں حضور قلندر بابا اولیاء نے تختہ سیاہ کی مثال بیان کی تھی۔ اب اس مثال کو مزید سمجھنے کے لیے اور مزید روشنی حاصل کرنے کے لیے دوبارہ بیان کیا جاتا ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ جب ہم تختہ سیاہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تختہ ہے، لیکن جب ہم سیاہ رنگ پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رنگ الگ ہے اور تختہ الگ ہے، یعنی رنگ اور تختے کے ملاپ کو تختہ سیاہ کہتے ہیں۔ اگر کسی طرح تختے کے اوپر سیاہ رنگ الگ کر دیا جائے
یا سیاہ رنگ کو تختے سے الگ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں سیاہ رنگ بھی ہے اور تختہ بھی ہے، لیکن اسے تختہ سیاہ نہیں کہہ سکتے۔ کسی چیز کی معنویت میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توجہ ان دونوں رخوں پر مرکوز ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں رخوں میں ہم ایک رخ کو جانتے ہیں۔ یہ نسمہ مرکب کی اور نسمہ مرکب سے بننے والی حسیات کی تشریح ہے۔